اچھا، ہم نے اس کورس کے لیے، کلاس کے لیے جو انتخاب کیا ہے وہ کتاب ہے الاقتصاد فی الاعتقاد، امام غزالی کی یہ کتاب ہے۔ اور الاقتصاد جو ہے وہ کوئی بہت سادہ کتاب بھی نہیں ہے اور کوئی بیسک کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اختیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے یہ کورس بالکل بگنرز کے لیے نہیں ہے، یہ بات ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے لیے عقیدہ ایک روزمرہ کی چیز کے اوپر گفتگو کا نام ہو۔ اس میں ہم براہین اور دلائل کی ہی بات کریں گے اور ایسی گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا عقیدہ کن بنیادوں یا کن دلیلوں پر قائم ہے، اور جو دلیلیں پہلے ہمارے متکلمین نے دیں یا بنائیں، کیا وہ آج کے دور میں ورکیبل ہیں، ریلیونٹ ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کس حد تک سمجھ سکتے ہیں، اور کس حد تک ہم اپنی آڈینس کو، جو کانٹمپریری آڈینس ہے، اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے، الاقتصاد فی الاعتقاد۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے کہ یہ کتاب کیا ہے اور اس کے کیا محتویات ہیں۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے ایک کتاب شیئر کی ہے جس کا نام ہے المنقذ من الضلال، یا کہ ڈیلیورنس فرام ایرر۔ یہ امام غزالی کی مختصر سی بایوگرافی ہے جس میں امام غزالی نے اپنا انٹلیکچوئل جرنی لکھا ہے، اپنا علمی سفر لکھا ہے، یا اپنی آپ بیتی لکھی ہے، لیکن وہ آپ بیتی زندگی کے دنوں کی نہیں ہے بلکہ اپنے ذہنی سفر کی ہے۔ تو جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کو یقیناً اندازہ ہوا ہوگا کہ امام غزالی اس میں کس طریقے سے اپنے اوپر بیتنے والی ساری بات کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے نہیں بھی پڑھی، انشاءاللہ تو آج کی اس کلاس میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے تو شاید ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام غزالی کی جو انکلینیشنز تھیں یا ٹینڈنسیز تھیں، یا جو ان کی علمی مصروفیات اور مشغولیات تھیں، اور پھر اس علم کو اتھینٹک بنانے کا جو سفر تھا اس میں سے وہ کیسے گزرے۔ امام غزالی کی بایوگرافی، امام غزالی کی مختصر تعارف سے شروع کرتے ہیں ہم، اور اس کے بعد آگے ہم اس پر جائیں گے کہ امام غزالی کی جو لیگیسی ہے وہ آج کے دور میں فیتھ کو ریشنلائز کرنے میں کس طریقے سے ہماری مدد کر سکتی ہے، یا what insights we can take from امام غزالی۔ بیسیکلی اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ٹیکسچوئل اسٹڈی، تو ہم ٹیکسٹ کے ذریعے ہی چیزوں کو انٹریکٹ کریں گے، لیکن آج کی کلاس میں اس ٹیکسٹ سے انٹریکٹ کرنے کے بیسک پرنسپلز اور فیکٹرز کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ امام غزالی کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ تقریب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض سارے صحابہ کے دور کے مقام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے بعد امام غزالی موسٹ امپیکٹ فل لوگوں میں سے ہیں، صرف ایسٹ میں نہیں بلکہ ویسٹ میں بھی۔ یعنی یہاں تک کہ ایک میکارتھی ایک ہسٹورین ہے اور بایوگرافر بھی ہے امام غزالی کے بارے میں، اس نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ یعنی اس کی آپ یہ دیکھیے کہ کس حد تک وہ امام غزالی کو ویلیو کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں کوئی نبی ہوتا تو وہ امام غزالی ہوتا۔ اس حد تک موسوعی، ڈیپ، دقہ اور عمق والا کام ہے امام غزالی کا۔ اور ایک ڈائمنشن ہے جس پہ امام غزالی نے کام نہیں کیا اپنی زندگی میں، وہ صرف حدیث کی ڈائمنشن ہے، علوم الحدیث میں امام غزالی نے کام نہیں کیا۔ اس کے علاوہ امام غزالی نے سب جو ہمارے پاس سائنسز آف اسلام ہے، جو علوم ہیں اسلام کے اندر جو پریولنٹ ہے، منطق ہے یا اخلاقیات ہے یا فلسفہ ہے، علم کلام ہے یا تفسیر ہے یا تصوف ہے، سب پر امام غزالی کا، فقہ ہے سب پر، امام اصول فقہ ہے سب پر امام غزالی کا کام موجود ہے۔ 450 ہجری میں یا 1058 عیسوی میں، آپ اس کو جو بھی کہیں، 450 ہیڈ فونس کدھر، ہیڈ فون کدھر؟ اور 1058، پلیز اپنے مائک سے آپ لوگ میوٹ رکھیے۔ 1058 میں جو ہے امام غزالی توس میں پیدا ہوئے ہیں، خراسان کے بلاد جو اس وقت سینٹرل ایشین سٹیٹس ہے، خراسان کا علاقہ ہے۔ توس میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد جو ہیں وہ عالم دین نہیں تھے لیکن علم سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ ان کی خواہش تھی ان کے بیٹے دونوں محمد اور احمد جو ہیں وہ بنے، اسلام کے جو ہیں وہ بڑے اسکالر بنے، عالم دین بنے۔ تو ان کی شروع سے خواہش تھی۔ ان کا انتقال جلدی ہو گیا اور انہوں نے اپنے ایک دوست کے پاس کچھ رقم امانت رکھوا دی کہ جب میرے بیٹے بڑے ہو جائیں، تعلیم حاصل کرنے قابل ہو جائیں، تو ان کے تعلیم پر خرچ کرنا۔ ان کے دوست نے ایسا ہی کیا اور ان کے دونوں بیٹوں پر کی تعلیم پر خرچ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ رقم کم تھی اور وہ ختم ہو گئی، اور جب رقم ختم ہو گئی تو ان کے دوست نے امام غزالی اور ان کے بھائی سے کہا کہ وہ ایسے مدرسے میں چلے جائیں جہاں پہ کفالت کا انتظام ہو۔ پھر وہ توس میں وہاں پر پڑھتے رہے، 450 سے پیدا ہوئے، 470 تک یعنی کہ 20 سال کی عمر تک وہ وہاں پر ایک ایسے مدرسے میں رہے جہاں پر رہائش کا انتظام تھا، اور وہاں بیٹھ کے وہاں پر انہوں نے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ جورجان کی طرف گئے، جورجان میں عبدالقاسم الاسماعیلی کے ساتھ وہ پڑھتے رہے،
اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ کر انہوں نے کچھ عرصہ دوبارہ اپنے گھر میں گزارا، اور اس سارے علم کی میمورائزیشن ریویژن کی جو وہ دوبارہ وہاں جورجان سے سیکھ کر آئے تھے۔ اس کے بعد امام غزالی نیشا پور چلے گئے۔ نیشا پور اس وقت جو ہے مرکز تھا علوم اسلامیہ کا۔ یہ آپ تھوڑا سا ویژولائز کریں، یہ کون سا دور ہے؟ نظام الملک طوسی کا دور ہے، جو بہت بڑا خود بھی عالم تھا اور سلجوکیوں کا وزیر تھا۔ اس وقت سلجوکیوں کی حکومت تھی، اور پیرلل میں آپ کے پاس جو ہے وہ فاطمی جو حکومت تھی مصر میں وہ قائم تھی شیعوں کی۔ اور یہ وہ بھی دور ہے جس میں اسماعیلیین اور باطنیہ جو ہیں ان کا بڑا زور تھا۔ لیکن یہ نظام الملک طوسی ہے، یہ وہی وزیر ہے جس نے مدرسہ وہاں نیشا پور میں قائم کیا پہلا، جس میں اس نے یہ باقاعدہ اور باضابطہ مدرسہ قائم کیا جس کا نام مدرسہ نظامیہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے نام پر آج تک درس نظامی ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے۔ اور اسی یعنی ظاہر اس میں تبدیلیاں آئیں، چیزیں بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی، نئی سلیبس بھی آیا، کریکولم بھی آیا، چیزیں بدلتی گئیں، لیکن اس کے درس نظامی اسی مدرسہ نظامیہ کی طرف یہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ اور صرف پاکستان میں نہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا میں پیزنٹرین جو ہیں وہ بھی، اور چائنا میں بھی اسی طرح، تھائی لینڈ میں، یہ سارے جو پیزنٹرین کی ٹریڈیشن ہے، اسی طرح مدارس کی جو ٹریڈیشن سینٹرل ایشین سٹیٹس میں ہے وہ بھی، ہمارے ہاں بھی انڈو پاک میں، بنگلہ دیش میں، اسی طرح پہ یہ لیگیسی جب ادھر گئی ہے باقی افریقن کنٹریز میں بھی گئی ہے، اسی طرح جو ہے وہ یو کے اور یورپ میں بھی گئی ہے۔ تو یہ جو مدرسہ نظامیہ کی لیگیسی، یہ بڑی لمبی لیگیسی۔ تو یہ نظام الملک طوسی ہے جس نے بغداد نیشا پور میں مدرسہ نظامیہ بنایا۔ تو وہاں پر بڑے بڑے اساتذہ تھے وقت کے، جہاں امام غزالی پھر اس وقت پڑھنے کے لیے پہنچے۔ 473 میں آپ وہاں تشریف لے گئے، 473 سے لے کر 478 ہجری تک آپ نے وہاں پر تعلیم حاصل کی۔ اٹس ناٹ این آرڈنری ایونٹ، یہ ایک زندگی کا معمولی واقعہ نہیں ہے۔ خدا نے جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے چیزیں سٹیئر کرتا ہے، اس کو ایک مخصوص وقت میں بھی پیدا کرتا ہے، اس کو نرچرنگ اور نرشنگ کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ تو جب امام غزالی نیشا پور میں گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کون پڑھا رہا تھا، جن سے انہوں نے فقہ اور علم کلام کی تعلیم حاصل کی۔ فقہ جو ہے اور علم کلام دونوں کو اگر ہم سمجھیں تو اس دور میں یا اب بھی اگر ہم انڈرسٹینڈنگ لیں، ہم اپنی درست کریں پراپر جو ہماری ہے اسلامک سائنسز کی یا علوم اسلامیہ کی، تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اصول الدین ہے اور ایک فروع الدین ہے، یعنی کہ اصل الدین ہے، ایک فرع الدین ہے۔ امام ابو حنیفہ جو ظاہر ہے کتنے بڑے جو ہمارے فقہ حنفی کے امام ہیں، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ جو اصول الدین ہے الفقہ الاکبر ہے وہ علم کلام ہے، یعنی علم کلام نہ بھی کہیے تو عقیدے کا علم ہے۔ تو اصول الدین سے مراد اصل الدین، یعنی وہ جس پر دین کی بنیاد استوار ہوتی ہے، اور فرع الدین وہ کہ جب آپ کی اصول درست ہو جائیں، جب آپ کا عقیدہ درست ہو جائے، اس کے بعد آپ نے اس دین پر عمل کیسے کرنا ہے، اس پر آگے کیسے چلنا ہے، اپنی زندگی میں روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یا معاملات کو کیسے چلانا ہے، یا بیع و شراء کیسے کرنی ہے، یا اسرہ اور موارث کے معاملات کو کیسے چلانا ہے، یعنی خاندان اور وراثت کے، یہ ساری چیزیں فروع الدین میں آتی ہیں۔ اور جو بنیاد ہے وہ اصول الدین میں ہے، یعنی عقیدے میں۔ تو اصول الدین کا علم کیا ہے؟ عقیدے کا علم، کلام کا علم، اور فروع الدین کا علم کیا ہے؟ فقہ کا علم، شریعہ کا علم۔ یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے، لیکن جسٹ فار دا سیک آف بیٹر انڈرسٹینڈنگ، کلیریفیکیشن اور سیٹنگ اے پراپر کانٹیکسٹ اینڈ بیک گراؤنڈ میں ان کو دہرا رہی ہوں۔ تو جوینی جو ہے وہ ان دونوں کے استاد تھے اس وقت۔ ایک آپ کو پتہ ہے موسوعی دور تھا، اور متکلم اور فقی اور صوفی میں بہت فرق نہیں تھا، لوگ موسوعی ہوتے تھے، ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزوں پر کمانڈ رکھتے تھے۔ یہ جو ڈس انٹیگریشن ہے چیزوں کی، یہ ہماری ماڈرنٹی کی دین ہے، جس میں ہم نے کمپارٹمنٹلائزیشن کر دی اور چیزوں کو بالکل خانوں میں بانٹ دیا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر بالکل اوور لیپ نہ کریں۔ اب دوبارہ خیر یہ چیز بدل گئی ہے، اور بدلنے کی وجہ سے جو ہے اب دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ انٹیگریشن، اوور لیپنگ اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کر چلنے کا جو ہے وہ واپس آ رہی ہے ٹریڈیشن، سوشل سائنس میں بھی اور نیچرل سائنسز میں بھی، بٹ آئی ایم ناٹ فوکسنگ آن دیٹ رائٹ ناؤ۔ بہرحال یہ بات برصغیر تذکرہ آئی، تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ ہاں یہ جو جب ہم بایوگرافی پڑھیں گے نا تو ہم اس میں ساتھ ساتھ پورا کانٹیکسٹ اپنے ذہن میں لائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو نظام الملک طوسی کے بارے میں بتایا، میں نے آپ کو فاطمی حکومت کے بارے میں بتایا مصر میں، بات ایک اور بہت بڑا فتنہ جو اس وقت تھا، جو علم کلام کے حوالے سے موجود تھا یا اوور آل اسلام کے اوپر ایک تھریٹ کے طور پہ موجود تھا، وہ باطنیین کا تھا، جس کو ہم بواطنہ یا حشیشیین بھی کہتے ہیں، جن کے اسماعیلی بھی ہیں وہ، یعنی جو کہ یعنی چھپا کے رکھتے ہیں اپنے عقیدے کو، اور چھپا کر رکھنے سے پھر وہ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، یعنی اپنے جو تمام ان کے مقاصد اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نظام الملک طوسی جو ہے بیسیکلی وہ ان سب چیزوں کے خلاف تھا، یعنی وہ کہتا تھا کہ یہ جو شرعی اثر ہے یا باطنی اثر ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو ہمیں ڈائلیوٹ کرنے کی، ان کے ساتھ کمبیٹ کرنے کی، انکاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس
सोच के साथ उसने वो जामिया निजामिया जो है वो बनाया था। और जाहिर है चूंकि वो एम्पावर्ड था, वो खुद वजीर था, बहुत ताकतवर वजीर था सल्जूकी सल्तनत का, और उसकी बहुत से थी दरबार में, तो जाहिर है रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा थे, और उस वजह से वो बेस्ट स्कॉलर्स को हायर कर सकता था, बेस्ट प्रोविजंस दे सकता था अपने स्कॉलर्स को भी और अपने स्टूडेंट्स को भी। तो वहां पर इमाम गजाली को जो उस्ताद मिले वो अब्दुल मालिक इमाम अल हरमैन अल जुवैनी है। जुवैनी के नाम से हम सब वाकिफ हैं। जुवैनी कौन थे? जुवैनी जो हैं वो अबुल हसन अल अशअरी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इल्म कलाम के अंदर, अब ये थोड़ा सा एक और डायमेंशन की तरफ हम चलते हैं, मेरे साथ साथ प्लीज स्विच कीजिएगा। अगर आपको बात समझ नहीं आएगी तो यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड एंड आई और यू कैन राइट समथिंग इन चैट एंड आई एड्रेस दैट। तो हाँ, अब ये आपको बात समझ आई कि इमाम गजाली नैशपुर में पहुंचे हैं और वो वहां पढ़ रहे हैं, और निजामुल तूसी ने वहां मदरसा बनाया है, और ये भी समझ में आ गया कि उस वक्त क्या बड़ा सिनेरियो क्या चल रहा है। इसके साथ साथ आपको ये समझने की जरूरत है कि इल्म कलाम के अंदर यानी अकीदे के अंदर जो उस वक्त वहां पर सूरत हाल थी, जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर थी, जो अकीदे के जो मसाइल थे, उनके ऊपर जो रेस्पॉन्सेस थे वो किस तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, ये भी हमें देखना है। इसको हम देखेंगे। इसके साथ साथ हमें ये समझ आएगा कि जुवैनी की क्या अहमियत है इमाम गजाली की जिंदगी में, और फिर उसने उनकी थॉट को कैसे शेप किया है। इल्म कलाम जो है चूंकि वो अकीदे के मसाइल से मुताल्लिक है, इल्म कलाम के अंदर आप जो बुनियादी अकीदे के मसाइल पढ़ते हैं उनको तीन बेसिक कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं। एक इलाहियात है, एक नबूवात है, और एक समाइयात है। इलाहियात का मतलब है एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू डिवाइन अफेयर्स, खुदा की जात, उसकी सिफात से मुताल्लिक जितने भी उमूर हैं वो इलाहियात में काउंटर होते हैं। नबूवात से मुराद वो तमाम चीजें जो प्रोफेसी से मुताल्लिक हैं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबिया, मोजज़ात, अंबिया का अंबिया नबूवत का कसबी होना या वाहबी होना, और ये सारी चीजें बाकी और सब चीजें ये नबूवत से मुताल्लिक उसमें आती। समाइयात से मुताल्लिक वो तमाम चीजें जो गैबियात में दाखिल हैं, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप जो है वो अक्ल से समझ नहीं सकते, उनको आप सिर्फ सुनकर उस पर यकीन लाते हैं, कि जिसमें जाहिर है कि आखिरत से मुताल्लिक तमाम मामलात या बास बादल मौत से मुताल्लिक तमाम मामलात शामिल होते हैं। ये इल्म कलाम की बेसिक तीन चीजें हैं। और इसी के अंदर समाइयात के अंदर के साथ ही आपके पास कदर का मामला भी आता है, कि आपकी जो डेस्टिनी है, आप ईमान जब लाते हैं तो क्या कहते हैं? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, फिर आखिर में आप क्या कहते हैं? वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला। बास बादल मौत की भी बात भी करते हैं और कदर की बात। तो ये जो कदर के मामला, अब ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने आपसे जिक्र की, इन सब पर मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड हुए। मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज किस तरीके से रिकॉर्ड हुए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और सहाबा का दौर भी खत्म हुआ, और उसके बाद दूसरे लोग जब कन्वर्ट होना शुरू हुए इस्लाम की तरफ, तो जब वो कन्वर्ट हुए तो वो अपने साथ साथ अपने लेगेसीज, अपना अपना बैगेज वो लेकर आए। एक ये चीज। दूसरी, जो ट्रांसलेशन की मूवमेंट शुरू हुई, उससे ग्रीक फिलोसफी और वो चीजें भी आई। तो ये जो सारे शुबहात और मामलात और चीजें थी, इसमें लोगों ने फिर जाहिर है कि टेक्स्ट को री इंटरप्रेट करना शुरू किया, अपने अकीदे को री इवैल्यूएट करना शुरू किया, और देखने लगे कि किस तरीके से हम चीजों को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए, कदर के मामले में भी आए और अल्लाह ताला की सिफात के मामले में भी आए। अल्लाह ताला की सिफात के मामले में आपके पास जो दो मेजर रिस्पॉन्सेज आए, जो सीधे रास्ते से हटे हुए थे, वो मुशब्बिहा और मुअत्तिला के हैं। यानी मुशब्बिहा वो लोग जो अल्लाह ताला की जात को किसी न किसी चीज से तशबीह देते हैं, और पूरा एक तरह से एंथ्रोपोमॉर्फिक, या फिर आप ये भी नहीं भी कह सकते, तो इफ नॉट एंथ्रोपोमॉर्फिक इट मींस यू कैन से दैट इट्स काइंड ऑफ बॉडीली एट्रीब्यूट्स, जो है आप सारी जो जसदी खसूसियात हैं, जो वजूद, जो जिस्म रखते हैं, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिनको छुआ जा सकता है, वो तमाम सिफात आपने अल्लाह ताला, उन लोगों ने अल्लाह ताला को दे दी। मुशब्बिहा यानी कि गिविंग फॉर्म एंड बॉडी टू गॉड। दूसरे आपके पास है मुअत्तिला। मुअत्तिला से क्या मुराद है? मुअत्तिला से वो लोग हैं जिन्होंने तमाम सिफात को टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिफात की अगर आप बात करते हैं तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगी कि जात और सिफ्त का क्या ताल्लुक है आपस में। तो क्रिश्चियंस वाला मसला पैदा हो जाएगा कि सिफतुल हुब अलग से पैदा हो जाएगी, सिफतुल जो है वो कलाम जो है वो अलग से पैदा हो जाएगी। तो मतलब यार ये मुअत्तिला वो हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से तमाम सिफात ले ली, टू बी वेरी ब्रीफ, कि कोई सिर्फ नहीं है, बस आलिम भी जाती है, कादिर भी जाती ही है। ये थोड़ी डीप बातें हम बाद में करेंगे। बहरहाल, तो ये ये फितने थे। फिर दूसरा फितना जो डेस्टिनी के हवाले से या कदर के हवाले से पैदा हुआ, उनमें से एक लोग थे जिन्होंने कहा कि इंसान मजबूर महज है। गैलान दमिश्की, माबद अल जोहनी। आवाज में मसला आ रहा है? सबके साथ है मसला आवाज में?
اچھا، ہاں اگر کوئی مسئلہ آئے تو پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا جی. اچھا، تو جو آپ کے پاس ہاں میں آپ سے یہ ذکر کر رہی تھی کہ قدر کے حوالے سے جو آپ کے پاس ریسپانسز آئے وہ قدریہ کا ریسپانس تھا. غیلان دمشقی کی بات ہوئی، معبد جوہنی کی بات ہوئی. قدر نہیں ہے، دیر از نو پری ڈیسٹینیشن، دیر از نتھنگ دیٹس ریٹن آلریڈی. الامر انف، یعنی ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس اٹ ہیپنس امیڈیٹلی ایٹ دا اسپاٹ اینڈ اللہ گیٹس ٹو نو اباؤٹ اٹ امیڈیٹلی وین اٹ ہیپنس. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری جو ڈیسیژنز ہیں، جو آپ کے پورے ایکشنز ہیں، وہ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہیں. انسان قادر مطلق ہے اپنے افعال کا، سوری خالق مطلق ہے اپنے افعال کا، اور وہ خود اپنے افعال وہ کرتا ہے. اور دوسرا رسپانس آپ کے پاس جبریہ کا ہے، جہاں بن صفوان وغیرہ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ انسان ریشہ معلقہ فی الہوا ہے تسیرها الاقدار کیفما شاءت، کہ انسان خود جو ہے وہ ایک ایسا ایک پر کی طرح ہے جو ہوا میں اڑتا رہتا ہے اور اس کو قدر لے جاتی ہے جہاں وہ چاہتی ہے. تو مجبور محض ہے، کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ اگر انسان کو آپ خالق بنا دیتے ہیں افعال کا، تو مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق نہیں ہے اور انسان خود خالق ہے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ توحید میں خلل آ رہا ہے. اور اگر آپ اگر آپ یہ تو اس لیے انہوں نے جبریہ والے جو لوگ آ گئے. اور دوسرے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ انسان خود اپنے افعال کا خالق نہیں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، تو پھر جو پورا آپ کا ثواب اور عقاب کا جو نظریہ ہے وہ سارا کا سارا ڈسمینٹل ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال میں یہ سارے ریسپانسز، یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. ناؤ کین یو امیجن دی انٹلیکچوئل ایٹماسفیئر. اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس وقت لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا، کیا چیلنجز تھے، کیا چیزیں تھیں. تو پھر معتزلہ ہے، معتزلہ بھی آئے. پھر معصیہ کا مسئلہ پیدا، بڑی ایک لمبی سی بحثیں تھی جس میں گناہ کبیرہ کا جو کرنے والا ہے وہ کیا ہے. تو خوارج نے کہا کہ جس سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. معتزلہ نے کہا کہ جو ہے وہ ہاں اس کے علاوہ جو ہے ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، مرجئہ جو کہلاتے تھے، جو رجا کی بات کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ نہیں لا تضر المعصیہ مع الایمان، کہ اگر ایمان درست ہے تو معصیت نہیں ہو سکتی. پھر معتزلہ تھے، انہوں نے کہا نہیں، نہ جو گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، نہ وہ مومن ہے نہ کافر ہے. تو یعنی اتنی ساری بحثیں تھیں، اتنی ساری باتیں تھیں. اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کے دور میں. آپ کو سمجھ نہیں آتا کیا درست ہے کیا غلط ہے. جس بندے کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ کہتا ہے. ہر شخص خدا کی ذات پہ بھی بات کر رہا ہے، صفات پہ بھی بات کر رہا ہے، وجود پہ بھی بات کر رہا ہے. الحاد ہے، ایتھیزم ہے، ڈیسٹنی ہے، ایگزسٹینشیل پازیٹیوزم ہے، ایگزسٹینشیلزم ہے، سوری لاجیکل پازیٹیوزم ہے. دیر از سو مچ آف اٹ کہ جس میں آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ آپ کیسے چیزوں کو سچویٹ کریں. تو اس وقت جو اہل سنہ تھے انہوں نے اس کو کس طرح سے ریسپونڈ کیا. اہل سنہ میں دو میجر جو مین سٹریم کلامی سکولز ہیں، ان کے نام ہیں اشاعرہ اور ماتوریدیہ. ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بس اشاعرہ جو ہیں وہ شوافع ہیں فقہی کے اعتبار سے، اور جو ماتوریدیہ ہیں وہ احناف ہیں. ان میں کلامی آراء میں بہت زیادہ فرق نہیں ملتا، اور ہم ظاہر ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ دس از ناٹ آور کنسرن رائٹ ناؤ، وی آر ناٹ ان اسپیشلائزڈ کلاس آف تھیولوجی. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دونوں مین سٹریم سکولز آف تھاٹ ہیں، ماتوریدیہ اور اشاعرہ. اور ان میں سے جن کو زیادہ جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں پذیرائی ملی، یا جس کو خدا نے زیادہ جو ہے وہ باقی رکھا، اور اب بھی اس کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ ریلیونٹ سمجھ جاتے ہیں، وہ ابو الحسن الاشعری کا اسکول آف تھاٹ ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو ریسپونڈ کیا اور اس طریقے سے ٹیکل کیا کہ اسلام کا جو مین سٹریم موقف تھا، جو درست موقف تھا، وہ بہرحال سامنے آیا. تو ابو الحسن الاشعری ان کا نام تھا، جنہوں نے اشاعرہ کی جن کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اشاعرہ کے جو بانی تھے. ٹھیک ہے، تو ابو الحسن الاشعری کے دو شاگرد تھے. ایک ابو بکر الباقر، یعنی شاگرد اور بھی بہت سے میجر جنہوں نے نام کمایا اور بہت مشہور ہوئے اور جن سے ہم واقف ہیں اور دنیا میں جن کا شہرہ ہے. ایک ابو بکر الباقلانی ہے، اور ایک جو ہے امام الحرمین الجوینی ہے، جن کی ابھی ہم نے بات کی تھی. اچھا، تو ابو بکر الباقلانی جو ہیں ان کو متقدمین، طریقت المتقدمین کہتے ہیں، یعنی جو ارلیئر جو فور رنرز تھے، شروع کے لوگ تھے، ان کے بارے میں. اور جوینی جو ہیں ان کو کہتے ہیں طریقت المتاخرین. تو بیسیکلی باقلانی کے طریقے میں بھی کچھ پرابلمز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو فلسفے سے زیادہ متاثر ہیں اور اسلام کی روح سے اقرب نہیں ہیں. اس پہ میں بات نہیں کروں گی ابھی کیونکہ وہ بہت ڈیٹیلڈ اور پینیٹریٹنگ بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو، کہ باقلانی سے بھی زیادہ جوینی کا جو کام ہے وہ ریلیونٹ ہے اور اقرب الی موقف اہل سنہ ہے، یعنی اہل سنہ کی جو موقف ہے اس کے زیادہ قریب تر ہے. تو جوینی جو ہے وہ وہاں پر نیشا پور میں پڑھا رہے تھے اس وقت، جو شافعی تھے فقہی اعتبار سے اور اشعری تھے کلامی اعتبار سے. ان کے شاگرد بنے امام غزالی.
تو جب ایک بڑا استاد ہوگا اور آپ ایک اتنا ٹیلنٹڈ شخص جب ان سے ظاہر ہے کہ ذہن و تلمس طے کرے گا، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون پیدا ہوگا. ظاہر ہے کہ غزالی جیسے ہی لوگ وجود میں آئیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیٹس ہاؤ ہی میکس تھنگز ریڈی فار یو، اور وہ آپ کو چن کر لاتا ہے اور آپ کو پلیس کر دیتا ہے ایسی جگہ پر جہاں سے کام لیا جا سکے آپ سے. تو بہرحال جوینی کے پاس تشریف لائے امام غزالی 473 میں، مدرسہ نظامیہ میں ان سے پڑھتے رہے، ان سے لا بھی یعنی فقہ بھی پڑھی اور کلام بھی پڑھا. 478 میں جوینی کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد امام غزالی جو ہیں وہ دربار میں چلے گئے نظام الملک کے پاس. امام غزالی اس وقت تک بہترین قسم کے اسپیکر بن چکے تھے، یعنی ان کی گفتگو، ان کا علم، ان کی بلاغت، فصاحت، لاجیکل انفرنس کی صلاحیت، استنباط کی. تو آپ دیکھیے کہ آپ ایک شخص فقہ میں بھی کمال ہے اور کلام میں بھی کمال ہے، تو آپ اس کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر خدا نے اس کو یہ ملکہ بھی عطا کیا ہے کہ اس کی خطابت اور جو لسان کا جوہر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو ہی واز کوائٹ ایلوکوینٹ، اور وہ بہت شاندار آدمی تھے. جب نظام الملک کے پاس پہنچے تو ہی واز، اچھا اب آپ دیکھیے کہ خود وہ کتنے بڑے کیلیبر کا آدمی ہے، وزیر بھی ہے، پاورفل بھی ہے، مدرسہ نظامیہ اس نے بنایا ہے، وہ اپنے وقت کے فتنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے، وہاں پہ بہترین سکولرز کو انگیج کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے باوجود وہ امام غزالی سے بہت زیادہ متاثر ہوا. تو وہ امام غزالی اس کے پاس کچھ عرصہ رہے، اور 6 سال اس کے پاس رہنے کے بعد 484 میں جو امام غزالی واز اونلی 33 ایئرز اولڈ، تو وہ ہیڈ پروفیسر یعنی دا سینئر پروفیسر آف جورسپروڈنس اینڈ تھیولوجی ان کو لگا دیا اس نے وہاں پر. اب اسی طرح ہے جیسے ہارورڈ میں کوئی بندہ جائے اور ہارورڈ میں جا کے آپ اس کو جو ہے وہ کہ آپ وہ ہیڈ ہو جائے اپنے ڈپارٹمنٹ کا صرف 33 سال کی عمر میں. اس وقت امام غزالی جب وہاں مدرسہ نظامیہ میں بولا کرتے تھے تو کسی شخص کی یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان کی گفتگو کا، ان کی بات کا رد کر سکے یا ان سے کسی مباحثے میں جیت سکے. میموری، انٹلیکٹ، کمپٹنس اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ایکسپریشن کی بہترین صلاحیت، تعبیر کی جو یعنی آپ گفتگو کی، تو بہرحال انتہائی یعنی اس وقت آپ سمجھ سکتے کہ ان کا توتی بول رہا تھا، بہت شاندار. تو 4 سال آپ نے وہاں پڑھایا، اور اس وقت آپ نے اس عرصے میں آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، اور اسی عرصے میں آپ نے جو کتاب یہ جو اقتصاد فی الاعتقاد 10 کتابیں تقریباً جو ہیں وہ ہمارے پاس لسٹڈ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یعنی جو 10 میجر کتابیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ نے لکھی ہیں. پہلی ان میں سے کتاب جو ہے غاث الغوث فی مسائل الدور جو ہے وہ فقہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ آپ نے پھر مقاصد الفلاسفہ لکھی، آپ نے تحافظ الفلاسفہ لکھی، آپ نے معیار العلم لکھی، محک النظر لکھی، میزان العمل لکھی، اور کتاب المستصفر فی الرد علی الباطنیہ لکھی، کتاب حجت الحق لکھی، قواسم الباطنیہ لکھی، اور اسی طرح الاقتصاد فی الاعتقاد جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کتاب لکھی. تو اس بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ اس مدرسے کا مقصد تھا جس میں باطنیین پر رد اور غلط جو ٹرینڈز اسلام میں پیدا ہو گئے تھے ان پر رد تھا، تو یہ امام غزالی نے ان کتابوں میں لکھ کر پورا کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا خدا کی قدرت، آپ دیکھیے کہ اسی دوران جب وہ وہاں پر اتنی پیک پر تھے اپنے کریئر کی، نالج کی، ڈلیوری کی، انگیجمنٹ ود دا اسکالرس کی، تو کیا ہوا کہ 488 میں اچانک he had a spiritual crisis. He lost ability to talk. وہ بول نہیں پاتے تھے، مزید بات نہیں کر سکتے تھے. ان کو میلنکولس ہو گیا، یعنی ان کو ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہو گیا کہ وہ بالکل پیسمسٹک ہو گئے. ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہیں، وہ تھاٹ پروسیس نہیں کر پاتے تھے، وہ اظہار نہیں کر پاتے تھے. he suffered from a severe spiritual crisis. ان کو نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیا کریں. 6 مہینے ان کی یہ صورتحال رہی. تو 6 مہینے کے بعد وہ کہتے ہیں، آپ نے المنقذ من الضلال اگر پڑھی ہو تو 6 مہینے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ایک ایسے نور سے منور فرمایا جو کہ میرا یہ جو امام غزالی کا یہ جو سفر تھا یہ شک کا سفر تھا. یعنی he lost ability to deliver, he lost ability to think over. اور یہ ٹرانسفارمیٹیو ایکسپیرینس ہے جس نے امام غزالی کی پوری زندگی کو، پوری سوچ کو، پورے انداز کو، ہر چیز کو بدل کر رکھ دی. تو یہ اسی سفر میں سے ہم نے سیکھنا ہے بہت ساری چیزیں کہ امام غزالی اس میں سے کیسے گزرے اور کیا کہ یہ ایک میتھڈولوجیکل سکیپٹسزم تھا. اگر آپ دنیا کے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیں نا، یعنی جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو ان میں سے اکثر مطلب میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ
اس شک کی کیفیت سے گزرے ہیں. شک کا کیا مطلب ہے؟ شک کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شک کے پتہ نہیں میرے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، یہ شک کہ میں میری اولاد میرا ساتھ دے گی نہیں، یہ شک کہ میرا رزق میرے لیے کافی ہوگا نہیں. دس از ناٹ دیٹ کائنڈ آف ڈاؤٹ، دس از ناٹ دیٹ کائنڈ آف اسکیپٹسزم. دس از میتھڈولوجیکل اسکیپٹسزم. شک، منہجی شک. منہجی شک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سورسز آف نالج کو کوسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو بھی میں کیا جانتا ہوں کیا وہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہوا علم ہے. You question your episteme, epistemological questions, the questions which are related to the sources of your knowledge, the knowledge which you have gathered till now, the thing جس پر آپ کی پورا ورلڈ ویو عبارت ہے، جس کے اوپر آپ کی پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہے، جس کے اوپر آپ کی پوری فکری جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے وہ استوار ہے. وہ بنیادیں کیا اس قابل ہیں کہ اس پر چیزیں استوار کی جائیں؟ یہ جو پورا شک ہے، اسے میتھڈولوجیکل اسکیپٹسزم آپ کہتے ہیں. اس سے امام غزالی گزرے، اور اس سے گزرنے کے یہ کیا پروسیس تھا؟ انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ ایک ایک کر کے اپنے سورسز آف نالج کو دیکھتے ہیں اور ایویلویٹ کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر ریلائی کیا جائے یا نہیں. ڈیکارٹ کا آپ کو معلوم ہے کہ ڈیکارٹ اس سے گزرا ویسٹ کی ہسٹری میں، ویسٹ کی ہسٹری آف فلسفی میں. آپ کو پتا کوگیٹو ایرگو سم، اس کا بہت مشہور مقولہ ہے، ہم سب جانتے بولتے ہیں کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. تو اس نے بھی پورا ڈاؤٹ کرنا شروع کیا، اور ڈاؤٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہر چیز پہ ڈاؤٹ کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ کیونکہ میں سوچ رہا ہوں تو میری سوچ چونکہ کسی دماغ میں ہے، اور وہ دماغ چونکہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں. سو دس از ہاؤ ہی پروسیس، دس از اے لانگ پروسیس وچ آئی سمڈ اپ فار یو. اسی طرح آپ کے پاس بالکل انہی لائنز پہ آپ کو ایک چائنیز مفکر کی بات ملتی ہے. He was a Taoist person and he also questioned the same thing. اس نے کہا کہ مجھے I cannot differentiate between dream and reality. مجھے نہیں پتا کہ جب میں خواب دیکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ سچ ہوتا ہے، جب میں جاگ رہا ہوتا ہوں تو وہ خواب ہوتا ہے، جب میں خواب دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ حقیقت ہوتی ہے. تو بیسیکلی دس از ہاؤ ہی آلسو وینٹ تھرو دس میتھڈولوجیکل اسکیپٹسزم. اس کے علاوہ ہم مسلم ہسٹری میں آپ کو مثال، اگر امام غزالی کی مثال آپ کے سامنے ہے، اسی طرح عبد الماجد دریابادی کی مثال ہے. پورا شک اور الحاد کی پوری اس سے گزرنے کے بعد، فلسفی اور سوشیولوجی کو پڑھنے کے بعد، رد سلیمان ندوی کے اوپر، شیلی نعمانی کے اوپر اتنے رد لکھنے کے بعد، پھر اس کے بعد انہوں نے تفسیر ماجدی کنٹریبیوٹ کی. ابوالکلام آزاد غبار خاطر آپ پڑھ کے دیکھیں تو وہ پورا اسی طرح الحاد اور شک کے سفر سے گزرے. تو بڑے ذہن جو ہیں وہ ہمیشہ سرسری، سپرفیشل اور کرسری چیزوں کے اوپر نہیں جاتے. دے آلویز ڈگ ڈیپ ڈاؤن، اینڈ وین دے ڈگ ڈیپ ڈاؤن they always raise questions. So raising question is not a problem as far as آپ کا جو گول ہے وہ درست ہو. امام غزالی کا گول درست تھا، قاصدا الى الحق، that you need to know the truth, you want to know the truth, you want to reach the truth, you want to uncover the truth. ادراک الحقیقہ، قاصدا الى الحق. دیکھیے علم جو ہے نا وہ اس کو حاصل کرنے کی بجائے نا وہ ادراک ہوتا ہے، یعنی اٹس آلریڈی دیئر اینڈ یو گیٹ انلائٹنڈ ود دیٹ. دس از واٹ امام غزالی سیڈ اینڈ دس از واٹ ایگزیکٹلی اٹ ہیپنس، کہ آپ کا جو فیتھ ہے نا وہ اصل میں، ہاں اب اگلی بات کی طرف ہم چلیں گے. وہ یہ ہے کہ فیتھ اور نالج کی ڈسٹنکشن، یہ بڑی ایک کانٹمپریری آپ کے اوپر کرس ہے جس میں آپ نے فیتھ اور بلیف میں بھی ڈسٹنکشن لا دی. چلو وہ تو لائی سو لائی، بلیف اور نالج میں بھی ڈسٹنکشن لا دی. آپ یہ کہتے ہیں کہ بلیف نالج نہیں ہو سکتا، knowledge is much more authentic than belief. اسلام میں یہ والی، اسلامی کی اپسٹمولوجی میں یہ والی ڈسٹنکشن اور ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اسلام میں علم قائم ہی یقین پر ہوتا ہے. علم ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو یقین پر قائم نہ ہو. سائنس کا علم کس پہ قائم ہوتا ہے؟ پروبیبلٹی پہ. پروبیبلٹی پہ آپ کی جتنی بھی تھیریز بنی ہیں ان کی ہائر پروبیبلٹی کی وجہ سے وہ بن گئی ہیں. It's not that always it happens. You know that سائنٹیفک تھیریز جو ہیں وہ کس طریقے سے بنتی ہے؟ انفرنس کی بیس پہ بنتی ہے. اور کون سا والا انفرنس؟ استنباط یا استقراء؟ انڈکٹیو یا ڈیڈکٹیو؟ اٹس آلویز انڈکٹیو انفرنس. اور جن لوگوں نے بھی پڑھا ہے انفرنس کو یا لاجک سے تھوڑی بہت واقفیت ہے ان کو پتا ہوگا انڈکشن اور ڈیڈکشن میں کیا فرق ہوتا ہے. انڈکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اسپیسیفک کچھ کیسز آپ نے دیکھے اور اس سے پھر آپ نے ایک جنرلائزڈ آئیڈیا بنا لیا. جنرلائزڈ آئیڈیا. استقراء یعنی انڈکشن، یعنی آپ نے 20 گھوڑوں کو دیکھا کہ وہ گھاس کھاتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ نے سوچا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام گھوڑے گھاس کھاتے ہیں. سو دس از انڈکٹیو انفرنس، رائٹ؟ اور ڈیڈکٹیو انفرنس، ڈیڈکٹیو انفرنس یہ ہے کہ آپ نے پوری ایک چیز کو دیکھا اور چونکہ وہ کوئی چیز کلیت کے لیے درست ہے تو اس لیے وہ جز کے لیے بھی درست ہے. یعنی آپ جب کل سے جز کی طرف موو کرتے ہیں تو آپ ڈیڈکشن کر رہے ہیں، اور جب آپ جز سے کل کی طرف موو کرتے ہیں تو پھر آپ انڈکشن کر رہے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
جب آپ جز سے کل کی طرف موو کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارے اجزاء نہیں دیکھے ہیں. یو ہیو ناٹ سین آل دا کانسٹیٹوئنٹس, یو ہیو ناٹ سین اور ایکسپیرینسڈ ایوری بڈی ان دا ٹیم. آپ نے 10 لوگوں گروپ میں دیکھا تو آپ نے 12 لوگوں کے گروپ کے اوپر وہ حکم لگا دیا. جبکہ آپ جب ڈیڈکشن کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کل کو دیکھا اور پھر آپ جو ہے وہ جز کی طرف جا رہے ہیں. تو جب آپ کل سے جز کی طرف موو کرتے ہیں, جب آپ یونیورسل سے انڈیویجول کی طرف موو کرتے ہیں, تو پھر آپ کی تھیری 100% ٹھیک ہوتی ہے. اور جب آپ جز سے کل کی طرف موو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور جز اس پہ وہ والی تھیری پوری نہ اترتی ہو. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, رائٹ. تو سائنس کی, آئی ہوپ آئی ایم میکنگ سینس, کہ سائنس جو ہے وہ آپ اس کی جو میتھڈولوجی ہے, اٹ از بیسڈ اپون پروبیبلٹی, اٹ از بیسڈ اپون انڈکٹیو انفیرنس. تو بھائی آپ کا علم جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو مبنی ہی ظن پر ہے اور مبنی ہی پروبیبلٹی کے اوپر ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بلیف انفیریئر ہے. تو بہرحال بات اور طرف نکل جائے گی. بات کرنے کا مقصد یہ کہ اسلام میں بلیف اور نالج از آلویز بیسڈ آن بلیف. بلیف کے بغیر علم میں یقین ہو نہیں سکتا. سورۃ تکاثر یاد کیجئے, حق الیقین عین الیقین کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ بلیف. تو anyhow, this is what Imam Ghazali wanted to do, and this is what everybody else who wanted something to do with that, وہ یہی کرنا چاہ رہے تھے, کہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا علم جو ہے کیا وہ یقینی بنیادوں پر قائم ہے یا نہیں, یقینی بنیادوں پر قائم ہے یا نہیں. اب اس کو کرنے کے لیے کیا میتھڈالوجی ہوتی ہے؟ اس کو کرنے کے لیے یہ میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے سورسز آف انفارمیشن ہیں سارے کے سارے, ان کو ون بائی ون, یعنی سورس آف نالج, آئی ایم سوری ناٹ انفارمیشن, دس واز اے رانگ چوائس آف ورڈ. آپ سورس آف نالج جو ہیں ان کو آپ ایویلویٹ کرنا شروع کرتے ہیں ون بائی ون. تو آپ اگر ریزن کو آپ سب سے پہلے اپنی سینسری ایکسپیرینس, سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے؟ سینسری ایکسپیرینسز. آپ دنیا کو اپنے حواس سے مشاہدہ کر رہے ہیں, تو آپ اپنے سینسری ایکسپیرینسز کو لیتے ہیں اور ان سینسری ایکسپیرینسز کو لے کر آپ دنیا کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. یا آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اس سے جو علم حاصل ہوا اسے کیا بناتا ہے. امام غزالی نے کہا ہاں بھائی میں نے دیکھا ہے کہ میری سینسری ایکسپیرینسز تو مجھے ڈیسیو کرتے ہیں. وی آل نو دیٹ دے آر illusory, they tell us about the things which are not so. آپ کو پتا ہے نا, آپ کو سورج کیسا نظر آتا ہے, چاند کیسا نظر آتا ہے, تارے کیسے نظر آتے ہیں, چھوٹے نظر آتے ہیں سورج سے, تو اصل میں تو ایسا نہیں ہوتا. آپ گلاس پانی میں, بڑی مشہور سی مثالیں ہیں, عام سی مثالیں ہیں, ہم سب کو پتا ہے. پانی میں کے گلاس میں پینسل ڈال دیں, مڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے, باہر نکالے نہیں, ریفلیکشن ہے, ٹھیک ہے, انعطاف ہے, تو وہ بہرحال واٹس ایور. بٹ یور سینسز آر ڈیسیونگ یو, دے آر بیسیکلی ناٹ ہیلپنگ یو گیٹ دا نالج دا وے اٹ از, رائٹ. اچھا, اس کے بعد آپ کے پاس دوسری چیز کیا ہے؟ تو آپ کی آئی سائٹ نے آپ کو دھوکہ دیا, آواز نے آپ کو دھوکہ دیا. Sensory experiences are always, not always, I mean, they are sometimes illusory. So you are unable to discriminate that when they are leading you to the right conclusions and when they are not leading you to the right conclusions. دوسری آپ کے پاس کون سی چیز ہے سورس آف نالج؟ دوسرا کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس ہے جناب عالی آپ کے ریزن, عقل, جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, بٹ اٹ کین بی ٹیکن اوے, اٹ کین بی ٹیکن اوے بائی یور ایموشنز, اٹ کین بی ٹیکن اوے بائی یور ٹینڈنسیز, بائی یور انکلینیشنز ٹورڈ سم تھنگ. اینڈ آلسو اگر آپ کی عقل بالکل درست بھی اور آپ کو صحیح بتا رہی ہے, تو ہو سکتا ہے, امام غزالی نے یہ کہا, امام غزالی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عقل سے اوپر بھی کوئی چیز ہو سکتا ہے کہ عقل سے سپیریئر بھی کوئی چیز ہو, جس سے آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو. اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. دس از اے ویری گڈ میکسم ان اسلام, کہ عدم العلم بشیء لا يدل على عدم وجودہ, کہ اگر آپ کو کسی چیز کے ہونے کا علم نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے لا يلزم عدم, کیوں اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں. If you do not know about anything, it doesn't mean that it doesn't exist. It could be lack of your knowledge. It could be you don't know about it, right? تو کسی چیز کے بارے میں آپ کا, تو یہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ عقل سے اوپر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو اس سفر میں طے کرتے کرتے پھر وہ اگلی چیز پر پہنچے, جو کہ جس کو انہوں نے اتھینٹک قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ خدا کی ذات کا آپ کے دل پر براہ راست علم کو اتارنا ہے, تجربہ ہے. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بعد میں. بہرحال this was the journey which he went through, and that's why I asked you to read المنقذ من الضلال so that you could have an idea of this in a better way. لیکن بہرحال مجھے اس پر بات کیے بغیر امام غزالی کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی تھی, اس لیے میں نے اس کے بارے میں بات کی. تو جب یہ والا فیز امام غزالی کے اوپر آیا, 6 مہینے رہا, پھر ان کے اوپر ڈیوائن انلائٹنمنٹ آئی, ان کو لگا کہ خدا کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ مجھے ایک بریک لینا چاہیے, بریک لے کے سیکلوژن میں جانا چاہیے, اور اپنے اوپر غور و فکر کر کے چیزوں کو لکھنا چاہیے کسی اور انداز سے مجھے پبلک سے جو ہے مجھے بہرحال ڈسٹینس کرنا چاہیے اپنے آپ کو. تو بہرحال انہوں نے پھر یہ کیا, پھر انہوں نے اپنی فیملی کے لیے کچھ کھانے پینے کا, رہنے سہنے کا اور سارے ریسورسز کا انتظام کیا, اور وہ حج کے ارادے سے نکلے. اس ارادے سے جب وہ نکلے تو پہلے وہ شام گئے, ڈمسکس میں 2 سال رہے, اس کے بعد وہ جیروسلم رہے, اور ڈوم آف راک میں بیٹھ کر انہوں نے وہاں پر ایک رسالہ لکھا جس کا نام رسالہ قدسیہ تھا.
یعنی یروشلم کی طرف، قدس کی طرف اس کا انتخاب، اس کا وہ جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ، انتصاب ہے، ہاں، یعنی قدسیہ، قدس سے. تو اس کو پھر انہوں نے، رسالہ قدسیہ بھی عقائد ہی کی کتاب ہے، جس کو انہوں نے بعد میں احیاء علوم الدین کا حصہ بنایا. الاقتصاد فی الاعتقاد ان کی لاسٹ تھی جو انہوں نے لکھی، اس کے بعد جو اگلی چیز لکھی وہ رسالہ قدسیہ ہے. تو رسالہ قدسیہ کو پھر انہوں نے احیاء علوم الدین کا حصہ بنایا، کس نام سے؟ قواعد العقائد کے نام سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ 490 میں جو ہے وہ جناب علی تشریف لے آئے واپس بغداد، اور وہاں ان کی فیملی تھی، ان کو لیا، پھر وہ طوس میں واپس چلے گئے. طوس میں وہ 10 سال رہے، اور اس کے بعد جو فخر الملک کا بیٹا تھا، سوری، نظام الملک کا بیٹا تھا فخر الملک، جو اس کے وقت وہ وزیر بن چکا تھا، تو وہ آیا ان کے پاس اور ان کا ساتھ لے آیا، اور لا کر دوبارہ ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے اور نشاپور میں واپس. تو وہ واپس ان کو لے آیا 499 میں. لیکن 500 میں اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ اسماعیلیوں نے اس کو قتل کر دیا. تو پھر امام غزالی واپس طوس واپس آ گئے. وہاں انہوں نے اپنا مدرسہ بنایا اور اپنی خانقاہ بنائی. خانقاہ تو میں کہہ رہی ہوں نا، یعنی انہوں نے اپنا وہ روحانی تربیت کا جو ہے وہ مرکز بنایا. اور وہاں پر پھر اچھا، پھر وہاں پر جو انہوں نے اس کے بعد اپنی عمر کے جو آخری 10 سال تھے، وہ انہوں نے جو ہے وہ 5 سال تھے یا کچھ سال تھے، وہ انہوں نے جو ہے وہ حدیث پڑھنے میں گزارے. کیونکہ اس وقت بھی امام غزالی کے اوپر جو بڑا ایلیگیشن لگا وہ یہ تھا کہ انہوں نے احیاء علوم الدین جو لکھی ہے، تو احیاء علوم الدین میں جو احادیث ہیں اس میں انہوں نے سند کا اس کا وہ اعتبار نہیں کیا کہ کون سی درست ہے اور کون سی نہیں ہے. تو اس یہ ایلیگیشن تھا. امام غزالی نے چونکہ علم حدیث کا اکتساب نہیں کیا تھا، تو ان کو اس بات فکر تھی کہ شاید یہ ایسا ہی ہو. تو اس وقت اس بات کا بڑا لوگوں نے فس بنایا. تو پھر امام غزالی نے اپنے زندگی آخری سال جو ہیں وہ قصب علم حدیث میں گزارے. لیکن بعد میں احیاء علوم الدین کی جو تحقیق ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، تحقیق میں پھر آپ نکالتے ہیں نا چیزیں کہ اسناد بھی اس کی حدیث کی نکالی گئی اور سارا کچھ کیا. تو پھر معلوم ہوا کہ ان کی جو حدیث اس میں مذکور ہیں وہ صحیح نہ بھی صحیح تو حسن کے درجے پر ضرور ہیں بہرحال، اور ضعیف حدیث اس میں نہیں ہے. اب تک جو میں نے بات کی وہ کلیئر ہوئی؟ اب تک کی گفتگو میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ لوگ بات چیت کرنا چاہیں؟ پھر اس سے تھوڑے سے ہم اگلی چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں جس میں تھوڑا سا ٹرن ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر یہاں پر کوئی بات چیت ہے یا کچھ آپ لوگ کہنا چاہیں تو میں اس کو سن لوں. اب میں یہ بات آپ سے ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے امام غزالی کو، جسے ہم کہتے ہیں نا انسائٹس لیں گے اب امام غزالی سے، کہ امام غزالی کیوں ہم نے ان کو منتخب کیا. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اور بھی عقیدے کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جن کو ہم لے سکتے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہم گائیڈ لائن لے سکتے تھے. امام غزالی کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا نا کہ وہ ایپیٹومی ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان سے شاید اچھی امپیکٹ والا آدمی جو، یعنی آپ جس طرح سے ایک بعض اوقات ایک بندہ اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ لے کے آتا ہے چیزوں میں کہ آپ اس کو پوسٹ اور پری کلاسیفائی کرتے. تو اس طرح سے اسلام میں بھی غزالی کے ساتھ آپ پوسٹ اور پری جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے مستغنی کر دیا لوگوں کو باقی لوگوں کے ساتھ کنسلٹ کرنے سے. اٹس اے ویری بگ کنٹریبیوشن. اور ایک اور امام غزالی کی جو سب سے اہم بات ہے وہ ٹرانس ہسٹوریکل ہے. یعنی کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ کے صرف اسی دائرے میں اثر انداز نہیں ہوتی، یا ان کی جو اثر پذیری یا ان کی بات کی ویلیڈیٹی اور جو ریلیونس ہوتی ہے وہ آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوتی. اٹ ڈزنٹ گیٹ آؤٹ ڈیٹڈ. وہ اس وقت کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہوتے. وہ بہت ان کی تاریخ کے سے باہر نکل کر، یعنی کہ اور بیونڈ دیئر ٹائم انہوں نے چیزیں سجیسٹ کی ہوتی. تو امام غزالی کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں میں نے امام غزالی کو چنا نا. تو پہلی چیز جو ہے وہ امام غزالی کی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ وہ صرف عالم نہیں ہیں، وہ معلم بھی ہیں. وی ہیو اے لاٹ آف پیپل ہو آر ویری گڈ اسکالرز جو کہ عالم ہیں خود، لیکن معلم ہونا اس سے اگلے درجے کی چیز ہے. ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز کا علم موجود ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن معلم ہونا اس سے اگلے درجے کی بات ہے. دیٹ یو لیڈ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ، یو ٹیک پیپل، آپ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں. یہ جب ہم اقتصاد کا مقدمہ شروع کریں گے نا تو پھر آپ کو امام غزالی کی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ امام غزالی نے اس کی جو تمہید لکھی ہے نا پہلے، الحمدللہ ہی جو پہلے لکھا ہے نا، تحمید جسے خطبہ جسے شروع، وہاں سے بات چل جاتی ہے کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی. تو بیسیکلی یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا تھنگ ویری کلیئرلی، اور آپ اس کو لٹرلی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، بٹ یو آر ٹاکنگ ان اے وے کہ لوگ خود بخود اس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، دیٹ یو لیڈ پیپل وداؤٹ ایکچولی
ٹیلنگ دیم سم تھنگ اسٹریٹ فارورڈلی. آپ کچھ براہ راست نہیں بتا رہے ہیں لیکن آپ وہاں پر لے کے جا رہے ہیں. دوسری چیز ہے امام غزالی کی کہ ان کو حجت الاسلام کہا گیا. آپ کو پتا نا زین الاسلام حجت الاسلام. حجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو کسی چیز کی برہان اور درست ہونا ثابت کرتے ہیں. تو امام غزالی کو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو تھاٹ ہے، جو ان کی بات ہے، اس کے اندر دقت ہے. یعنی دقت کا مطلب ہے گہرائی ہے. کہ دقت ایک بڑا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں دقت کو عربی والے دقت کو کیسے ٹرانسلیٹ کروں. یعنی اٹس کمپریہنسو، اٹس ڈیلیکیٹ، اٹس ڈیٹیلنگ. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ دقیق کو میں کیا کہوں اردو میں یا انگریزی میں. مجھے نہیں پتا. آئی ایم شارٹ آف ورڈز. شاید کوئی میری مدد کرے اس میں. اور پھر ڈیپ ہے وہ، اور پھر سبجیکٹو نہیں ہے، آبجیکٹو ہے. تو موضوعیہ ہے، عمق ہے، دقہ ہے، یعنی ڈیلیکیسی ہے، ڈیٹیلنگ ہے، کمپلیکس آئیڈیاز کو ڈیل کرنے اور الیبوریٹ کرنے کی صلاحیت ہے، اور پھر ڈیپتھ ہے. یہ چیزیں بڑی ریئر ہوتی ہیں جو کہ جمع ہو جاتی ہیں. اچھا، پھر وربوسٹی نہیں ہے. یعنی وہ صرف اس لیے نہیں بات کرتے. کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس لیے بات کرتے ہیں کہ ایموشنلی آپ کو انگیج کر لیں، آپ کی جذبات ابھر آئیں اور آپ ایک دم سے تیار ہو جائیں کسی چیز کے لیے کہ اچھا زبردست. یہ سب چیزیں نہیں ہیں امام غزالی کے اندر. امام غزالی الفاظ کو الفاظ کے لیے استعمال نہیں کرتے. امام غزالی الفاظ کو میننگ فل بناتے ہیں، الفاظ کو ان کے معانی اور جدھر وہ لیڈ کرتے ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ امام غزالی نے پھر اس کے اوپر غور کیا باقاعدہ. یعنی یہ نہیں کہ ایسے ہی بات کر دی کہ چلو جی ٹھیک ہے کچھ بھی کہہ دیا. انہوں نے باقاعدہ گرامر آف تھاٹ کے اوپر بک لکھی ہے جس کا نام ہے معیار العلم. یعنی جب آپ کا مائنڈ ریزن کر رہا ہو، جب آپ کا ذہن عقل کا استعمال کر رہا ہو، اور اس عقل کے استعمال سے اس ٹول کو، یعنی عقل ایک ٹول ہے نا، منطق یا عقل جو ہے وہ ایک ٹول ہے، ریزننگ، لاجیکل کوسچننگ، لاجیکل ڈیولپمنٹ آف تھنگس. تو اس ٹول کو جب آپ کسی چیز کے اوپر اپلائی کر رہے ہوں تو، اور جب سوچ رہے ہوں تو پھر کیا کریں. یہ ہے گرامر آف تھاٹ. اس کو امام غزالی نے اس وقت، یعنی آپ اب بات کرتے ہیں اکانومی آف نالج کی، اور اب آپ بات کرتے ہیں وٹگنسٹائن کی، اور آپ بات کرتے ہیں کیسے کہتے ہیں ڈیریڈا کی، اور ان سب لوگوں کی جنہوں نے آپ کو بتایا کہ تھاٹ کی گرامر کیا ہو سکتی ہے یا لینگویج کی کیا ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کے دماغ سے. امام غزالی نے اس وقت معیار العلم لکھی that how your mind should be trained to reason. پھر صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ انہوں نے میزان العمل لکھی. میزان العمل کا مطلب یہ ہے کہ ایتھکس آف ایکشن. کہ جب آپ انگیج ہو رہے ہیں، جب آپ کام کر، ایک تو سوچ ہے، علم ہے، اس کے بعد practically when you are doing something, when you are into it، میزان العمل. تو دونوں چیزوں کو، work ethics، virtue of action and also grammar of thought، معیار العلم اور میزان العمل، یہ دونوں. تو یہ ایک بڑی یونیک بات ہے جس میں آپ علم اور عمل دونوں کے لیے اصول بناتے ہیں، ضوابط بناتے ہیں، اور باقاعدہ ایک میزان بناتے ہیں کہ کس کے اوپر اس کو جج کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد امام غزالی انگیج ہوتے ہیں چیزوں میں. So it's talking about abstract things first, it's talking about theory first, and then getting involved into the practical things. اب ہم کہتے ہیں کہ theory کی بات نہ کریں اور نظریے کی بات نہ کریں، آپ بس کام نہیں. It's important to know why you are doing something and how you are doing something. تو اس لیے امام غزالی کو میں نے چنا کیونکہ وہ معیار العلم اور میزان العمل دونوں پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر الفاظ کو براہ راست صرف الفاظ کے لیے نہیں، انفعال کے لیے نہیں، ایموشنل اراؤزل کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. وہ آپ کو لاجیکل، باقاعدہ پلانڈ اور با مقصد الفاظ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو پھر آپ کو ٹولز سیکھ، پھر اس لیے وہ حجت الاسلام. اس کے بعد پھر ہم نے جب پہلے بات کی نا امام غزالی کی انٹلیکچوئل جرنی کی اور اپسٹیمولوجی کے کوسچن کی، تو اس سفر کے دوران امام غزالی نے اپنی اپسٹیمولوجی کو ریوائز کیا، اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ آپ اپنی اپسٹیمولوجی کو اس طرح سے مت ڈیفائن کر دیں کہ آپ نے بس جس میں پیدا ہوئے صرف وہی علم کا مرکز و محور بنایا اور اسی کو لے کر آگے چلتے رہے. دنیا میں آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لوگ کس طرح سے علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے مصادر کیا ہیں، کس چیز کو وہ اتھینٹک سمجھتے ہیں، کون سا سورس آف نالج اتھارٹیٹیو ہے، کون سا سورس آف نالج اتھارٹیٹیو نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا اور آپ اپنے ہی خول اور اپنے ہی دائرے میں بند رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ whatever you produce will not be relevant to the world around you and you will not be part of the broader academic world. So what you have to do is to acquaint yourself, to familiarize yourself, تاکہ کہ آپ معلوم کریں کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. What are the alternative sources of knowledge? What are the alternative methodologies of knowledge? یہ چیزیں یہ آپ نے دیکھنی ہیں. یہ دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں اور باقی لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں.
تو امام غزالی کے دور میں 4 میجر میتھڈالوجیز تھیں جن کو امام غزالی نے اس وقت دیکھا اور پورا اس کا جائزہ لیا. ٹھیک. تو کون کون سی تھیں وہ بھلا؟ باطنیین کی، جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ باطنیین کے بارے میں وہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ باطنی جو اسماعیلی ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، جو ہے وہ ایسوٹیرکس بھی کہلاتے ہیں. تو وہ ان کے پاس جو علم کے ذریعے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، اور ایسوٹیرزم اور خفیہ ٹیکنیکس کے ذریعے اور کچھ ایسی پریکٹسز کے ذریعے جو کہ عام طور پر نہیں ہوتی، اس سے وہ علم حاصل کرتے ہیں. متکلمین کا ذریعہ جس میں ریزن کی بات ہے اور ریویلیشن کی بات ہے، یعنی ریزن اور ریویلیشن دونوں کو کمبائن کر کے بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ فلاسفہ کا ذریعہ جس میں وہ ریشنل ہیں، اور آج کے دور میں آپ فلسفی کو سائنٹسٹ کے جو طریقہ کار ہے اس سے تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل فلسفی جو ہے وہ بھی سائنس سے ہی ساری ٹنٹڈ ہے. philosophy of science and philosophy, they are kind of tinted because they are product of Western civilization and thought, so they are basically kind of developed in the same domain. تو ریشنل پلس سائنٹیفک میں نے ایڈ کیا ہے، ان کا ریشنل ہی تھا. اس کے علاوہ علم جو آخری چیز ہے جس پہ امام غزالی اینڈڈ اپ ود، اور جس میں انہوں نے کہا کہ یہ میرا طریقہ کار ہے، وہ نالج آف ایکسپیرینس ہے. knowledge based on intuition, knowledge based on divine enlightenment of your heart، کہ خدا خود آپ کے اوپر کشف حقیقت کرتا ہے. لیکن ان سب کے ساتھ انہوں نے ان کو رد کیا. ظاہر ہے کہ فلاسفہ کو انہوں نے مکمل طور پر رد کیا، آپ کو پتہ انہوں نے فلاسفہ کی تکفیر کی، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس کو لکھنے کا اور رد کرنے کا بھی ایک طریقہ تھا. یہاں پہ بھی ہمیں امام غزالی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. امام غزالی نے پہلے کئی سال فلسفہ پڑھا اور پھر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا مقاصد الفلاسفہ. مقاصد الفلاسفہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کیا ان کی پرپزز ہیں، ایمز ہیں، گولز ہیں. تو جب انہوں نے وہ کتاب لکھی، لوگوں نے کہا کہ غزالی فلسفی ہے، یعنی ایسی چیزیں لکھی جن سے فلاسفہ کو انکار نہیں تھا. پوری فلاسافیکل اپسٹمولوجی ایز اٹ از انہوں نے اس کتاب میں لکھ دی کہ دس از ہاؤ فلاسفرز تھنک، دس از ہاؤ دے ریزن، دس از ہاؤ دے پروسیس دیئر تھاٹس، دس از ہاؤ دے ڈیولپ دیئر آئیڈیاز، دس از دیئر ہول انٹرپرائز. یہ ساری انہوں نے وہاں پر لکھ دی. اس کے بعد انہوں نے جو دوسری کتاب لکھی وہ ہے تحافظ الفلاسفہ، کہ کہاں پر وہ غلطی کرتے ہیں، کہاں پہ وہ فولی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہاں پہ وہ فولش ہو جاتے ہیں. تو اس تحافظ الفلاسفہ میں انہوں نے وہ ان ساری چیزوں کا رد کیا جو کہ انہوں نے پہلے بات کی تھی. تو بیسیکلی دس از واٹ وی ہیو ٹو لرن فرام امام غزالی، دیٹ پہلے آپ اتنا فہم اور ادراک اس چیز کا حاصل کریں جس کو آپ کرٹیسائز کرنا چاہ رہے ہوں، اور اس ادراک کو اس طرح حاصل کریں کہ جو اس چیز کے اصحاب ہیں جس کو آپ کرٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب اگر سائنس کے اوپر آپ کو کرٹیک کرنی ہے، آپ نے ایتھیزم کے اوپر کرٹیک کرنی ہے، آپ نے کسی بھی چیز، کسی تھیوری کے اوپر کرٹیک کرنی ہے، آپ نے کسی لا سسٹم کے اوپر کرٹیک کرنی ہے، آپ نے کسی اور ریلیجیس تھاٹ کے اوپر کرٹیک کرنی ہے، اس کو آپ اس طرح سے پڑھیں اور سمجھیں کہ لوگ یہ کہ جو اس کے اصحاب ہیں وہ آپ کو اس کا عالم مان لیں. اتنی فہم حاصل کرنے کے بعد آپ اس کو تنقید کرنے کے پیراڈائم میں جائیں گے، تب آپ کی تنقید ویلڈ ہوگی. اور دس از دی میجر پرابلم آف آور ٹائمز، کہ ہم دوسروں کی فہم نہیں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. جو شخص بھی فہم کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو بھی ایلینیٹ کر دیتے ہیں، آئسولیٹ کر دیتے ہیں، اس کو ہم سٹگمیٹائز کر دیتے ہیں. تو پھر ہم تنقید کی طرف کیسے جائیں گے؟ ہمارا علم سطحی ہے، ہمارا علم جو ہے وہ ڈیپ ڈاؤن نہیں ہے. نہ ہم اپنی تراث کو، ٹریڈیشن کو ڈیپ ڈاؤن جا کے پڑھتے ہیں، نہ ہی ہم دوسروں کی جس چیز کے اوپر ہم تنقید کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا جس کو ہم انکاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا جسے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں. ایسا نہیں. تو بہرحال انہوں نے فلاسفہ کے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ امام غزالی سے ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ پہلے مقاصد پھر تحافظ، پہلے ان کے گولز، پہلے ان کی انٹرپرائز کی پوری انڈرسٹینڈنگ، اس کے بعد کرٹیک. پھر متکلمین کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا متکلمین جو ہے وہ ایک چیز میں درست ہیں کہ انہوں نے جو ہے دفاع کیا ہے دین کا بہت اچھے طریقے سے اور ساری بات کی ہے، لیکن ایک چیز میں درست نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام میں ایسی چیزیں اور ایسی تھاٹس اور ایسی باتیں بھی ڈال دی ہیں جن کا اسلام سے، جو اسلامک ٹرمینالوجیز نہیں ہے. تو ایسی مصطلحات کو اسلام میں داخل کیا ہے جو کہ اسلام کا حصہ نہیں تھی. یہ انہوں نے متکلمین پہ کرٹیک کی. باطنیین کو ظاہر انہوں نے ٹوٹل ڈسکارڈ کیا. سوری، فلاسفہ میں ایک بات رہ گئی. فلاسفہ کی انہوں نے تکفیر کی 3 چیزوں میں. ایک تو جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ قدم العالم میں، کہ عالم جو ہے وہ قدیم ہے اس بات کے اوپر، اور بعث روحانی کے اوپر کہ جسدی نہیں ہوگی. بہرحال یہ مشکل بات ہے. تو انہوں نے فلاسفہ کی بہرحال تکفیر کی 3 امور میں. اور اس کے بعد جو ہے جس چیز کے اوپر انہوں نے باطنیین کا تو پتہ، انہوں نے پورا کا پورا ڈسکورس وہ بتا دیا کہ خراب ہے، کیونکہ نالج صرف ایسوٹیرک نہیں ہو سکتا، نالج صرف انٹرنل نہیں ہو سکتا. پھر صوفیہ کے اوپر انہوں نے
جا کر اب ہی اینڈڈ اپ ود دیٹ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی میتھڈالوجی تھی جس کے اوپر امام غزالی جا کے رکے اور جس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے الاقتصاد فی الاعتقاد انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم شروع کریں گے. امام غزالی نے ایک سب سے پہلے تو امام غزالی نے یہ کہا کہ ریزن اور ریویلیشن جو ہے وہ ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہے، عقل اور وحی کا آپس میں تضاد نہیں ہے. دس ہیز بین اسٹینڈرڈ اسلامک پوزیشن سنس ایور. ابن حزم نے بھی یہ بات کی، غزالی نے بھی بات کی، رازی نے بھی یہ بات کی. لیکن غزالی کی مثال بڑی مزیدار ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے نور البصر اور شمس، دو شمس دونوں ضروری ہیں، یعنی سن لائٹ اینڈ آئی سائٹ. اف دیر از نو سن لائٹ، سن لائٹ سے مراد ہے کہ کوئی بھی سورس آف جو لائٹ ہے، یعنی سن لائٹ اگر نہیں ہے تو آپ کی آنکھ کی جو نورانیت ہے یا نور ہے یا آئی سائٹ ہے، اٹ از آف نو ویلیو. ٹھیک. اور اگر سن لائٹ ہے اور آپ کے پاس آئی سائٹ نہیں ہے تب بھی آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے. تو بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ ریویلیشن جو ہے، جو وحی کا علم ہے، جو ٹریڈیشن ہے، جو قرآن اور سنت ہے، وہ سن لائٹ ہے، اور آپ کی جو عقل ہے وہ آئی سائٹ ہے. یعنی بیسیکلی عقل از دی پوٹینشیل، اٹ از دی کیپیبلٹی، اٹ از واٹ میکس یو ایلیجیبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ انٹریکٹ ود ریویلیشن. تو ریویلیشن جو ہے وہ سن لائٹ ہے اور غزالی کے بقول، اور جو آپ کی عقل ہے وہ آئی سائٹ کے مترادف ہے. تو امام غزالی نے بہرحال پھر اس جو حدیث جبریل کی تینوں چیزیں ہیں ان کے ساتھ انگیج کیا. یعنی انہوں نے صرف ایک ڈائمنشن کو نہیں اٹھایا، انہوں نے ایمان کی ڈائمنشن کو اٹھایا تو کلام میں تصانیف کی، اور کلام میں الاقتصاد فی الاعتقاد اور قواعد العقائد جیسی چیزیں لکھی جہاں پر انہوں نے درست عقیدے اور عقیدہ اہل سنہ کی وضاحت کی. اس کے بعد انہوں نے اسلام کی والی ڈائمنشن کو اٹھایا تو انہوں نے پھر فقہ کی بات کی، اور فقہ میں ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا نام ہے اصول فقہ میں بھی. اور احسان میں جو ہے جب انہوں نے آئے تو انہوں نے تصوف کی بات کی، اور دس از واٹ ہی بیسیکلی اینڈڈ اپ ویئر ہی اینڈڈ اپ. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ اگر درست طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسلام، ایمان اور احسان کا جو ایک کمبینیشن ہے جو غزالی کی شخصیت میں نظر آتا ہے، وہ ایک موجودہ دور کے اچھے مسلمان، مبلغ، داعی، متکلم، یا جو بندہ بھی انگیج کر رہا ہے دوسری سویلائزیشن کے ساتھ بحیثیت ایک مسلم انٹلیکچوئل کے، اس کو ان تینوں چیزوں کا کمبینیشن، یہ ہمیں غزالی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب کلام بھی آسان ہے، سیکھا دیکھا پتا، پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو بھی پڑھیں گے. اور فقہ بھی آپ میں بہت بڑے بڑے سارے علماء فقہ کے میرے پاس ابھی ساتھ ہمارے موجود ہیں، وہ میرا فیلڈ بھی نہیں ہے. لیکن امام غزالی نے اصول الدین اور فروع الدین میں فرق کیا. کس اعتبار سے؟ انہوں نے کہا کہ اصول الدین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ ہے، اور فروع الدین میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر ہے کہ وہ فقہ کا علم ہے. تو امام غزالی نے امام جوینی کے بارے میں ویسے ذکر نہیں کیا کہ وہ ان سے کتنے جو ہے وہ ان کا کیا اثر رہا ان کی زندگی میں، لیکن جو اثر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ امام غزالی ساری زندگی شافعی المسلک رہے اور اشعری المذہب رہے. یعنی کہ جو بھی آپ جس طرح سے بھی اس کو کہہ لیں گے، شافعی المذہب بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی فقہ حنفی میں ان کا فقہ میں ان کا منہج جو تھا یا مذہب تھا وہ شافعی رہا ہمیشہ، اور کلامی جو مذہب تھا ان کا یا مشرب تھا وہ ہمیشہ اشعری ہی رہا. لیکن فقہ کے اندر انہوں نے شافعی ہونے کے بعد، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اصول الدین اور فروع الدین میں ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، جو وٹ دا انسائٹ وی نیڈ ٹو ٹیک فرام امام غزالی، کہ جب اصول الدین کی بات آئی تو انہوں نے صرف جس چیز کو درست سمجھا اور جس کو ڈیفینڈ کیا اور جس کو پروپیگیٹ کیا اور جس کے اوپر کرٹیک نہیں کی، وہ مذہب اہل سنہ ہے، یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ کا مذہب. اصول الدین میں انہوں نے اس کے علاوہ سب کو رد کیا، فلسفیوں کو، مرجئہ کو، مشبہہ کو، معطلہ کو، معتزلہ کو، ظاہریہ کو، ہر کسی کو رد کیا انہوں نے اشاعرہ اور ماتریدیہ کے علاوہ، کسی کو ٹالریٹ نہیں کیا، سب کی غلطیاں واضح کی. لیکن فروع الدین میں انہوں نے شافعی ہونے کے باوجود بھی حنفی، مالکی یا حنبلی مذہب کی غلطیاں کبھی نہیں بتائیں، اور یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یا وہ صحیح. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس فقہ میں تسامح کی، ٹالرنس کی، بلکہ کو ایگزسٹنس، ٹالرنس بھی نہیں ہے. یہ ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ناپسندیدہ ہے اور آپ اس کو برداشت کریں. بیسیکلی اٹس دیٹ اسپیس، آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے کہ آپ، یہ وسعت موجود ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں انکلوڈ کر کے چل سکتے ہیں. ہمارے پاس مسئلہ کہاں آتا ہے؟ عقیدے میں ہم بڑے ڈھیلے وہ ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں رفع یدین والی بات آئی، سجدہ اونچا نیچا ہو کے کرنے والی بات آئی، ہاتھ باندھنے والی بات آئی، چھوڑنے والی بات آئی، فوراً ہمارے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصول الدین میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، اصول الدین میں گنجائش نہیں ہے، فروع الدین میں گنجائش، یہ سیکھنے کی ضرورت. اچھا، اب اگلی جو بہت سب سے خوبصورت چیز ہے، جو ٹیک اوے ہے آج کی اس کا، جو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور اس کو ہم سمجھیں، وہ جس کو امام غزالی نے
پھر جب وہ اس جرنی سے واپس آئے اور جو احیاء علوم الدین میں بھی ہمیں سبق دیا وہ ٹرانسفارمیشن کا ہے. That how to transform things around you, how to transform the society. So being transformative is the impact which you can cause. اصل میں آپ کو ہونا تو یہی ہے نا. اصل میں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خود بھی ٹرانسفارم ہونا، سیلف ٹرانسفارمیشن، اور پھر اپنے ارد گرد کو بدلنا. اور جب تک سیلف ٹرانسفارمیشن میننگ فل نہیں ہوگی، ارد گرد کو بدلنا ممکن نہیں ہوگا، امپیکٹ فل چیزیں نہیں ہوں گی. دس از وائی وی سی پیپل، انبیاء کو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں، وہ سیکلوڈ کرتے ہیں، سیکلوژن میں بیٹھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آتے ہیں سوسائٹی میں، حالانکہ ان کے دل تو پہلے سے پاک ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی. سو دس از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو، از ٹو اپنی خلوتوں کو ہمیں اس قابل بنانے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہم سیلف ٹرانسفارمیشن کریں. جب ہم سیلف ٹرانسفارمیشن کریں گے، پھر جو بھی آپ دیکھیں گے، جو بھی پڑھیں گے، تو پھر آپ اللہ کے نور سے پڑھ رہے ہوں گے. مومن کس سے دیکھتا ہے؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو آپ کلام پڑھ رہے ہوں گے، عقیدہ پڑھ رہے ہوں گے، فقہ پڑھ رہے ہوں گے، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہوں گے، اس سے پہلے کی جو ایکسپیرینس ہے، اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں، وہ پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ ٹرانسفارمیٹیو ایکسپیرینس بائی جسٹ بینگ پریزنٹ. وٹ ڈو وی مین بائی بینگ پریزنٹ؟ وٹ ڈو وی مین بائی بینگ پریزنٹ؟ دس از احسان. کیا کہتی ہے حدیث جبریل؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ وہ تمہیں، کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ تو تمہیں دیکھ رہے. یہ جو حضوری کی کیفیت ہے، یہ ٹرانسفارمیٹیو کیفیت ہے، حضوری کیفیت. اس کے اوپر امام غزالی نے ایمفیسائز کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایکٹ کو صرف ریچول لے کر نہیں آپ نے کرنا ہے. آپ کو پتا ہے نا، شافعی میں فقہ میں جو ہے وہ وضو کا پانی جو ہے وہ پاک نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ وہ آپ کے گناہوں کو لے کر جاتا ہے. تو وہاں پر جو طہارت کا یا نجاست کا تصور ہے، وہ صرف فزیکل والا نہیں ہے. اس میں پینا نہیں ہے نا آپ نے پانی، کیونکہ وہ آپ کے گناہوں سے آلودہ ہے، وہ صاف نہیں. تو جو آپ کا تصور ہے طہارت کا، وہ صرف فزیکل امپیورٹی کے اوپر نہیں ہے، وہ اس طرح کی اسپرچل امپیورٹی کے اوپر بھی ہے. تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جب اس اسپرچل امپیورٹی سے بھی پاک کریں گے نا دل کو، تو اس وقت آپ کے اوپر خدا کا نور جو ہے وہ ریفلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہوگا، اور پھر آپ پریزنٹ ہوں گے، پھر آپ احسان کی کیفیت میں ہوں گے. تو یہ ایک سیسی کی کیفیت ہے، ایکسپیرینس کی کیفیت ہے، خدا کی ذات کی معیت کو محسوس کرنے کی کیفیت ہے. ان اللہ معنا والی جو بات تھی نا، یہ وہ والی. اس میں سینسز بھی انیفیشینٹ ہے، اس میں ریزن بھی انیفیشینٹ ہے، اور اس میں یہ سب، یہ وہ چیز ہے جو صرف آپ خود حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ خود حاصل کر سکتے ہیں، جو صرف آپ کا ذاتی تجربہ ہوگا. اور جو ذاتی تجربے سے علم حاصل ہوتا ہے وہی حق الیقین ہوتا ہے. یہ امام غزالی کا مقصد تھا. میں آپ کو کنکلوسیو پروفس لا کے دوں گی، میں آپ کو پڑھاؤں گی، میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن کلام کبھی کسی کو لاجیکل پروفس یا کنکلوسیو پروفس کبھی کسی کو کنورٹ نہیں کر سکتے. کنورژن ہمیشہ ٹرانسفارمیٹیو ہوتی ہے. کنورژن ہمیشہ قلب سے ہوتی ہے، دل بدلنے سے ہوتی ہے. اور دل تبھی بدلے جاتے ہیں اگر ہمارا اپنا دل بدلا ہوا ہوگا. میرا دل بدلا ہوا ہوگا تو وہ آپ کا دل بدل پائے گا، اگر نہیں تو پھر نہیں. تو امام غزالی کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ کی سیکرڈ منوٹنی ہے نا، جو آپ کی منوٹنس لائف ہے، جس میں سیکرڈ منوٹنی آ جاتی ہے کہ اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر قرآن کی تلاوت کی، پھر گئے، پھر آئے، پھر اذکار پڑھ لیے، پھر بیٹھے چلتے پھرتے استغفر اللہ بھی کہہ دیا، سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیا، اس کے بعد درود شریف بھی پڑھا، یا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک. So this is what secret monotony is, that you are thinking that I'm being religious, I'm doing all kind of things which brings me reward, and جو مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے اور سب کچھ، لیکن در حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت اس میں آپ کہیں بھی حضوری نہیں ہے، آپ بگنرز مائنڈ کے ساتھ نہیں ہے. یو آر سلیپ واکنگ تھرو لائف، یو آر ٹیکنگ تھنگس فار گرانٹیڈ. سوتے ہوئے زندگی گزارے، مطلب آئی مین یو آر ناٹ ویجیلنٹ ٹو دا پریزنس آف گاڈ اراؤنڈ یو. اقرب الیہ من حبل الورید کا جو تصور ہے وہ آپ کے پاس اس وقت حاضر نہیں ہے. Are you doing everything with this concept? نہیں. تو یہ sleep walking through life ہے. This is sacred monotony جو شاید دیندار لوگوں میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا جو نیو کنورٹس ہوتے ہیں، جو نئے مسلمان لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ حضوری کتنی زیادہ ہوتی ہے، ان کی باتیں کتنی ٹرانسفارمیٹیو ہوتی ہیں، ان کی لائف کتنی ٹرانسفارمیٹیو ہوتی ہے، ان کے ایکسپریشنز کتنے ریئل ہوتے ہیں، ان کے ایموشنز کتنے موونگ ہوتے ہیں. تو یہ جو پریزنس آف گاڈ ایٹ ایوری انسٹنٹ ہے، یہ توحید ہے امام غزالی کے لیے، کہ خدا کی ذات کا ہر لمحہ ادراک، اس کی انٹرونشن، اس کی پریزنس، اس کے ایکشنز، اس کا آپ کے ارد گرد ہونا، اس کا آپ کی زندگی میں ایکٹیو ہونا، آپ کا اس کے ساتھ تعامل،
عبادت کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، بات کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، اس کا جو استحضار ہے، یہ امام غزالی کہتے ہیں درست علم کو لانے کے لیے ایسنشل ہے، ایسنشل، اس کے بغیر علم آپ کو حاصل ہو نہیں سکتا ہے نا. تعلمت العلم لغیر اللہ فابى العلم الا ان يكون للہ. شکوت الى وکیع، وہ والی بھی بہت مشہور سی قطع ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ نور اللہ لا یعطا لعاصٍ، کہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، یہ جو اللہ کی یہ والا کانسیپٹ آف نالج ہے ہمارے پاس اب نہیں. یہ والا کانسیپٹ آف نالج نہیں ہے. آپ جو پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ معلومات ہوتی ہیں، تو وہ نالج کیسے بنے گا، وہ علم کیسے بنے گا؟ وہ حق الیقین سے بنے گا، اور حق الیقین تب تک نہیں ہوتا جب تک خدا کی ذات آپ کے دل پر انوار کا نزول خود نہ فرمائے. اور اس کے لیے دل کو پاک کرنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے حضوری کی کیفیت میں جب آپ یہ ہو جاتے ہیں نا، presence of God at every instant and you become somebody who is there، تو پھر بات یعنی who are you? Just recognize your role. This recognition of your role makes your life and all the pursuit of knowledge meaningful. یہ ہمیں غزالی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی ٹولز کا بھی استعمال ہے، دقت کا بھی ہے، فہم کا بھی ہے، موسوعیت بھی ہے، اور معیار العلم بھی ہے، اور میزان العمل بھی ہے، لیکن ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ حضوری قلب. تو ہم اس سبق میں جو ہے، اس کورس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ اعتقاد، عقیدہ، یعنی خدا کو کیسے مانے، خدا کو کیسے جانے، اس کے نبی کو کیسے پہچانے، اس کے ساتھ ہم نے بعد میں جا کر ملنا ہے، اس پر اپنا یقین کیسے پختہ کریں. آپ کو پتہ ہے جب آخرت پر یقین پختہ ہو جائے تو یہی حضور قلب کی کیفیت ہے نا، یہی تو آپ کو، یہی تو حاصل ہے. تو دس از واٹ ٹرانسفارمز یور لائف. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اپنی نیتوں کو اور اپنی چیزوں کو اس کے ریوائز کریں اور اپنا رول ریکگنائز کریں. کیا رول ہے ہمارا؟ ہم لاشعور نہیں ہیں، ہم بے شعور نہیں ہیں. وی آر کانشیس ہیومن بینگس. اینڈ what we need to be conscious of, what we need to be conscious of, that we are created at the door of eternity. We are not mortals. مجھے ہمیشہ اس بات سے اختلاف رہا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں man is mortal. اگر آپ mortal ہوتے تو جھگڑا ہی کس بات کا تھا؟ اگر آپ mortal ہوتے تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ ٹھیک تھا نا، پھر عظام الرفاتہ آپ ہو جاتے، پھر کوئی مبعوث ہی نہیں ہونا تھا آپ نے. بہت شاندار بات تھی، جو کرو صحیح ختم. ایسا نہیں ہے، آپ فانی نہیں ہیں. یو آر کریٹڈ ایٹ دا ڈور آف ایٹرنیٹی. آپ باقی ہیں، آپ کے اندر جو روح ہے وہ باقی رہنے والی ہے. صرف انتقال ہے، انتقال عالم الست سے ماں کے پیٹ میں، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں، پھر دنیا سے قبر میں، برزخ میں، اور برزخ سے پھر عالم آخرت میں، جس کے بعد کوئی فنا نہیں ہے، کوئی فنا نہیں ہے. So you are a conscious human being created at the door of eternity. So embrace your role. Understand who you are. And be present at every moment in your life. آپ کو پتہ ہے اسی لیے کھاتے وقت کیوں یہ ساری دعائیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں، ہر موقع کی دعا سکھائی گئی ہے نا. سوتے وقت، اٹھتے وقت، جاگتے وقت، کام شروع کرتے وقت، گھر داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، سفر کے شروع کرتے وقت، واش روم جاتے وقت، واش روم سے باہر آتے وقت، کھانا شروع کرتے وقت، کھانا ختم. کیوں بھائی؟ اللہ کو ضرورت تھی ان چیزوں کی؟ نہیں، حضوری کا احساس پیدا کرنے کے لیے، خدا کی معیت کو ہر وقت اثر نو تازہ کرنے کے لیے. تو بھی یہ ہے احسان کا مومنٹ. تو اگر ہم احسان کا مومنٹ جینے لگیں گے نا تو ہم ٹرانسفارمیٹیو ہو جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ٹرانکولیٹی ہوگی، ایک پیس ہوگا. اور جو ٹرانکولیٹی اور پیس ہے نا، یہ علم کی بنیاد ہے. ایسے علم کی جو آن گوئنگ ٹریڈیشن ہو، ایسے علم کی جو کسی چیز کی بنیاد رکھے، اور بنیاد رکھ کے اس کے اوپر آپ کی ایڈیفس، آپ کی بلڈنگ کھڑی ہو جائے. حمیت الجاہلیہ ہے ہماری کیا ہے؟ حمیت الجاہلیہ. I regret to say that we are always in a position of reaction. Reaction never comes from sakina. Reaction never comes from tranquility. Reaction never comes from thoughtful processes. ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے رول، اچھا جب اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ ایٹرنیٹی میں پیدا ہوئے. ایٹرنیٹی میں پیدا ہونے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو اتنی پوری جو بڑی اسکیما آف دا یونیورس ہے اس سے ریلیٹ کر لیتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں سارا کچھ کر کے جانا ہے، میری ذمہ داری ہے، میرے اوپر نہیں. یو آر پارٹ آف دیٹ بگ اسکیما ریلیٹڈ ٹو، کنیکٹڈ ٹو ڈیوائن. تو اس جو پوری اسکیم میں اندر آ کر ایک ریلیونٹ حصہ خدا کی اسکیم کا، خدا کی ذات کا، خدا کے بندوں کے ساتھ جڑنے کا، یہ جو ایک احساس ہے نا،
it makes you at home. When it makes you at home and it connects you with divine being and the people around you, with the fellow human beings, it calms you down, it gives you peace, it takes away the kind of alienated, जो आपके ऊपर एक पूरा दुनिया में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की वजह से आपके ऊपर जो प्रेशर आया था ना कि हाय मैं कौन हूँ, मेरे तो कोई अहमियत नहीं, मैं तो ये फला, जो ये पूरी साइंस आपको बता देती है कि नहीं यार आप तो आप रूटेड हैं, आप तो इवॉल्व होकर आ गए हैं और दुनिया तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कॉस्मोस है, इसमें गैलेक्सीज है फला, सो यू आर अनएबल टू पोजिशन योर सेल्फ। इस सब का काउंटर एंटीडॉट क्या है, जो मैंने आपको बताया कि आप कोई सा भी नहीं है, एवरीथिंग इज मॉर्टल अदर देन यू, अदर देन यू। सो यू आर बेसिकली हु, यू आर पार्ट ऑफ एन इटर्नल स्कीम। तो उसके अंदर जो आपसे हो सकता है, जो बन पड़ता है, वो आप करेंगे सुकून से, आराम से, इल्म के साथ, मैयार के साथ, मीजान के साथ। अ मुस्लिम प्लेइंग हिज रोल, not being going immediately jump in and kill somebody, jump in, kill, destroy someone's worshiping place, बाइबल जला दो, गिरजे जला दो, लोगों को, क्रिश्चियंस को आग लगा दो, फलां ये जो सारे आपके ये सारी चीज है आपके अंदर, ये जो इतनी आग है, इतनी ये जो ब्लास्फेमी के ऊपर जंप करने, ये क्या है? बिकॉज यू डू नॉट लिव बाय समथिंग बट यू डाई फॉर दैट। So Allah subhanahu wa ta'ala doesn't want you to do that. He wants you to live by these things. So living by these things brings tranquility. It brings sakina. So what we have to learn from Imam Ghazali is to learn sakina, to learn huduri, to learn ihsan, to learn to be conscious versus amiyat al-jahiliya, जिसमें आप जंप करते हैं बगैर सोचे समझे, कॉन्सिक्वेंसेस को देखे और मामलात को इवेल्युएट किए और मोमिन की फरासत को बिल्कुल भुलाए हुए। ठीक, तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। फिर जब आप ये सकीनत के साथ काम करते हैं ना और हमीयत अल जाहिलियत के साथ काम करते हैं, तो ये आपको समझाता है कि आपका रोल बहैसियत मुसलमान इस दुनिया में, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के क्या है। तो इस माइंडसेट के साथ, इस थॉट के साथ इंशाल्लाह फिर हम अपना जर्नी शुरू करेंगे अल-इक़्तिसाद फ़िल एतिक़ाद का। और अल-इक़्तिसाद को मैंने खास तौर पर क्यों चूज किया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इमाम गज़ाली ने ज़ाहिर है कि उसको इस अंदाज से लिखा है, और दूसरा ये कि इस अंदाज से उन्होंने ये लिखा है कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा फिलोसोफाइज चीजों को नहीं किया और उन मामलात पर जिक्र नहीं किया जो प्योरली फिलोसॉफिकल है, बल्कि उन्होंने कलाम के उन चीजों को ही टच किया जो कि हमारे लिए एसेंशियल है, जिन पे बात करना और जानना बहुत जरूरी है। एक और अहम बहुत चीज है जो कि मैं आपको प्रीरेक्विजिट के तौर पे बताना चाहती हूँ कि उसूलुद्दीन नहीं बदलते, अकीदा के उसूल नहीं बदलते, अकीदा के कंटेंट्स नहीं बदलते। हमेशा ये ईमान बिल्लाह, रसूल, मलाइका, बास बादल मौत, कुतुब और जो है वो क़दर खैर व शर्री, यही रहेंगे। कंटेंट्स चेंज नहीं होते, बट व्हाट चेंजेस इज मनहज, अल मनहज। व्हाट चेंजेस इज the tools, the arguments, barahin. So we always try to understand the language of our times. Ghazali understood the language of his times. That was the language of philosophy. So he understood it very well. What we need to do is to understand the language of our times, ताकि हम उस जुबान को समझकर उस जुबान में अपने दीन की अदिल्ला तैयार कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि you borrow things from them. इसका मतलब ये कि आपको समझ आनी चाहिए, या आपको तफहीम उनकी भी होनी चाहिए और अपनी बात को समझाने का मलका भी होना चाहिए। वो तभी आएगा, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि बी रेलेवेंट टू द वर्ल्ड इन विच यू लिव, बी रेलेवेंट, बी पार्ट ऑफ इट, सो दैट यू कुड प्ले योर रोल। बीइंग इन आइसोलेशन इज नॉट व्हाट गॉड रिक्वायर्स फ्रॉम यू। आप उम्मतन वसता हैं लितकूनू शुहदा अलन नास, तो शुहदा अलन नास होने के लिए आपके पास ये पूरी चीज अदिल्ला का जो पूरा बड़ा मजाल है, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप नहीं कर सकते, अपनी अदिल्ला को अपडेट किए बगैर, अपने मनाहिज को अपडेट किए बगैर। तो मनाहिज या फिर इल्म उसूलुद्दीन जो है वो बढ़ता है आगे। हमारा सबसे बड़ा डिबेट का मसला यही रहा है कि हम ये बात करते हैं कि जब हम री इन्विगोरेशन ऑफ इल्म कलाम की बात करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मसला यही पे आता है कि लोग ये समझते हैं कि शायद आप जो है वो कॉन्टेंट्स को चेंज करने की बात कर रहे हैं, ये कॉन्टेंट्स को अडेप्ट करने की बात कर रहे हैं, ये कंपैटिबिलिटी मुकम्मल लाने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस चीज की बहुत जरूरत है। बहरहाल अभी तक हम इसके बुनियादी जो है वो चीजें भी तय नहीं कर सके हैं, और ये बड़ों के करने के काम है, स्कॉलर्स के करने के काम है, हम जैसे तालिब इल्मों के नहीं है। लेकिन बहरहाल चैलेंज क्या है, इसको रिकॉग्नाइज करना तालिब इल्मों के लिए भी बहुत जरूरी है।
تو ریکنسٹرکشن آف علم کلام میں جو ہے ظاہر ادلہ نقلیہ نہیں بدلتی ہیں، کانٹینٹس نہیں بدلتے ہیں، محتویات نہیں بدلتے ہیں، لیکن لینگویج جو ہے ماڈرن یا ریلیونٹ رہنے کے لیے نئی سیکھنا اور اس میں چیزوں کو بیان کرنا بہرحال ضروری ہے۔ تو آج کے دور کا سب سے بڑا بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ یقینی طور پر سائنس ہے، اور سائنس کی زبان ہے، اور خاص طور پہ یہ اس سے بڑا چیلنج تب بن جاتا ہے جب سائنس سائنٹزم بن جاتا ہے، جس میں سائنس مذہب کی جگہ لینے کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سائنسدان جو ہیں وہ اب بھی دین کی ضرورت پر اور اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ اور میں نے ایک انٹرسٹنگ سی ویڈیو دیکھی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو مجھے اس میں بہت مزہ آیا۔ اس میں اس نے کانٹ کے اس پرسپیکٹو کو، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے نالج کے لیے جگہ بنانے کے لیے بلیف کو سب سائڈ کرنا پڑتا ہے، اس بات کو انٹرپریٹ کیا تھا کہ جب آپ اس نے ایک ایکسپیریمنٹل اسٹڈی کے ذریعے، وہ ایک نیورو سائنٹسٹ تھا، اس نے یہ کہا کہ دماغ کے اندر یہ دونوں خانے الگ الگ ہیں، جس میں وہ انالیٹیکل ریزننگ کرتا ہے اور جس میں وہ ایموشنل یا ریلیجیس یا سمپتھیٹک ریزننگ کرتا ہے۔ تو دونوں آرام سے چل سکتے ہیں، ہاں دونوں ایک ہی وقت میں کام نہیں کرتے، لیکن دونوں کے لیے الگ الگ جگہیں ہیں، اور دونوں انسان کے اندر یہ فیکلٹیز موجود ہیں کہ وہ ریشنالٹی یا سائنس اور ریلیجن کو چلا سکے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ دونوں کا ایسی انٹرمنگلنگ کرتے ہیں جو سائنٹزم کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، یہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے جب ہم کتاب کو شروع کریں گے اگلی کلاس میں۔ تو میں آپ سے عربی نسخہ بھی شیئر کر دوں گی انشاءاللہ الاقتصاد فی الاعتقاد کا، اور اردو کا ایک ترجمہ بھی مجھے ملا ہے، وہ بھی میں شیئر کر دوں گی، اگرچہ وہ بہت اچھا اس کا وہ نہیں ہے فونٹ اور خط، لیکن بہرحال میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔